اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الطب، حدیث نمبر 5749، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر جعفر نے، ان سے ابو متوکل علی بن داؤد نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ 300 نفر ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے جسے انہیں طے کرنا تھا۔ راستے میں انہوں نے عرب کے ایک قبیلے میں پڑاؤ کیا اور چاہا کہ قبیلے والے ان کی مہمانی کریں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اسے اچھا کرنے کی ہر طرح کی کوشش انہوں نے کر ڈالی، لیکن کسی سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آخر انہی میں سے کسی نے کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے تمہارے قبیلے میں پڑاؤ کر رکھا ہے، ان کے پاس بھی چلو، ممکن ہے ان میں سے کسی کے پاس کوئی منتر ہو۔ چنانچہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، لوگوں، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، ہم نے ہر طرح کی بہت کوشش کی، اس کے لیے کر ڈالی، لیکن کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس اس کے لیے کوئی منتر ہے؟ صحابہ میں سے ایک صاحب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں واللہ میں جھاڑنا جانتا ہوں، لیکن ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم ہماری مہمانی کرو، ہم مسافر ہیں، تو تم نے انکار کر دیا تھا، اس لیے میں بھی اس وقت تک نہیں جھاڑوں گا جب تک تم میرے لیے اس کی مزدوری نہ ٹھہرا دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ بکریوں یعنی 30 پر معاملہ کر لیا۔ اب یہ صحابی روانہ ہوئے، یہ زمین پر تھوکتے جاتے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتے جاتے۔ اس کی برکت سے وہ ایسا ہو گیا جیسے اس کی رسی کھل گئی ہو، اور وہ اس طرح چلنے لگا جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہ رہی ہو۔ بیان کیا کہ پھر وعدے کے مطابق قبیلے والوں نے ان صحابی کی مزدوری 30 بکریاں ادا کر دیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ابھی انہیں پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، پوری صورتحال آپ کے سامنے بیان کر دیں، پھر دیکھیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس سے دم کیا جا سکتا ہے؟ تم نے بہت اچھا کیا، جاؤ ان کو تقسیم کر لو اور میرا بھی اپنے ساتھ ایک حصہ لگاؤ۔ حدیث نمبر 5750، اردو ترجمہ۔ بیمار پر دم کرتے وقت درد کی جگہ پر دائنا ہاتھ پھیرنا۔ ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے، ان سے اعمش نے، ان سے مسلم بن ابو نصیح نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض لوگوں پر دم کرتے وقت اپنا دائنا ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے، تکلیف کو دور کر دے اے لوگوں کے رب، اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا ہی ہے جو تیری طرف سے ہو، ایسی شفا کی بیماری ذرا بھی باقی نہ رہ جائے۔ سفیان نے کہا کہ پھر میں نے یہ منصور سے بیان کیا تو انہوں نے مجھ سے ابراہیم نخعی سے بیان کیا، ان سے مسروق نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی کی طرح بیان کیا۔ حدیث نمبر 5751، اردو ترجمہ۔ عورت مرد پر دم کر سکتی ہے۔ ہم سے عبداللہ بن محمد جعفی نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن یوسف صنعائی نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے، اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں موعظات پڑھ کر پھونکتے تھے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دشوار ہو گیا تو میں آپ پر دم کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے آنا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ معمر نے بیان کیا کہ پھر میں نے ابن شہاب سے سوال کیا کہ آنا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بیان کیا کہ آنا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے، پھر ان کو چہرے پر پھیر لیتے۔ حدیث نمبر 5752، دم جھاڑ نہ کرانے کی فضیلت۔ ہم سے مسدد بن مسہرد نے بیان کیا، کہا ہم سے حسین بن نمیر نے بیان کیا، ان سے حسین بن عبد الرحمن نے، ان سے سعید بن
جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ خواب میں مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں، بعض نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والا صرف ایک ہوتا، بعض گزرتے اور ان کے ساتھ دو ہوتے، بعض کے ساتھ پوری جماعت ہوتی اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا۔ پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس سے آسمان کا کنارہ ڈھک گیا تھا، میں سمجھا کہ یہ میری امت ہوگی، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ پھر مجھ سے کہا کہ دیکھو، میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمانوں کا کنارہ ڈھانپ لیا ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ بہت سی جماعتیں ہیں جو تمام افواق پر محیط تھیں۔ کہا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے اور اس میں سے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر صحابہ مختلف جگہوں میں اٹھ کر چلے گئے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ 70,000 کون لوگ ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں اس کے متعلق مذاکرہ کیا اور کہا کہ ہماری پیدائش تو شرک میں ہوئی تھی، البتہ بعد میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، لیکن یہ 70,000 ہمارے بیٹے ہوں گے جو پیدائش ہی سے مسلمان ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بدفعلی نہیں کرتے، نہ منتر سے جھاڑ پھونک کراتے ہیں اور نہ داغ لگاتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ ایک دوسرے صاحب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آن رسول اللہ نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گئے کہ تم سے پہلے عکاشہ کے لیے جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ حدیث نمبر 5753 اردو ترجمہ۔ بدشگونی لینے کا بیان۔ مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عثمان بن عمر نے، کہا کہ ہم سے یونس بن یزید ایلا نے، ان سے سالم نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امراض میں چھوت چھات کی اور بدشگونی کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اگر نحوست ہوتی تو یہ صرف 3 چیزوں میں ہوتی ہے، عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں۔ حدیث نمبر 5754 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا ہم کو عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، البتہ نیک فعل لینا کچھ برا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نیک فعل کیا چیز ہے؟ فرمایا، کوئی ایسی بات سننا۔ حدیث نمبر 5755 اردو ترجمہ۔ نیک فعل لینا کچھ برا نہیں ہے۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو حشام بن یوسف نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، اور اس میں 72 فعال نیک ہیں، ان میں بہتر فعال نیک ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ نیک فعل کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، کلمہ صالح، نیک بات جو تم میں سے کوئی سنے۔ حدیث نمبر 5756 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام دستوائی نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگ جانے کی کوئی اصل نہیں اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے، اور مجھے اچھی فعل پسند ہے، یعنی کوئی کلمہ خیر اور نیک بات جو کسی کے منہ سے سنی جائے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطب کی حدیث نمبر 5749 سے 5756 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔